بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو علی سینا کی کتاب الاشارات و تنبیہات، اور اس کا یہ چھٹا باب ہے، یہ چھٹا مرحلہ کہیں، اور اس کی پہلی فصل جس کا عنوان ہے الغنا، یعنی غنی بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس کا جو چھٹا مرحلہ ہے، اس کل مرحلے کا یا چھٹے باب کے کل موضوع جو ہے وہ ہے کہ غایت کس چیز کی، موجودات کی غایت، ان کے مبادی اور ان کی ترتیب۔ کیونکہ جو متکلمین ہیں وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ حادث ہے، کوئی بھی چیز جو معلول ہوتی ہے یا مفعول ہوتی ہے یا فاعل جس کو بناتا ہے وہ حادث ہوتی ہے۔ تو یہاں پر حکماء نے کیا کہا اس حادث کے مقابلے میں؟ انہوں نے کہا ابدا بھی ہوتا ہے، سن بھی ہوتا ہے، یعنی ابتدائی مخلوقات وہ حادث نہیں ہے کہ عدم کے بعد نہیں ہوتی، بلکہ ان سے پہلے عدم ہوتا ہی نہیں، وہ ڈائریکٹ وجود سے ہی صادر ہوتی ہیں۔ تو وہاں سے چلتی چلتی یہ بات اب اس مرحلے میں پہنچی کہ حادث کے بعد ہم ابدا کی بات کریں کہ واجب الوجود فاعل سے کون سی مخلوقات جو ہوتی ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس پہلے مرحلے میں یہ پہلی تعریف غایت کی ہوگی کہ غایت کیا چیز ہوتی ہے۔ تو مختلف لوگوں نے تعریفیں کی ہیں، جس طرح چونکہ اس ابو علی سینا کی کتاب پر اعتراضات کیے تھے فخر الدین رازی نے، تو فخر الدین رازی غایت کی کیا تعریف کرتا ہے کہ غایت وہ شے ہوتی ہے کہ جس کی طرف حرکت کی جائے وہ اس شے کی غایت ہوتی ہے، اور جب وہ حرکت کرتا ہے تو جب اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے تو وہ رک جاتا ہے، یعنی اس کو غایت حاصل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک گاڑی نے یہاں سے چلنا ہے، یہاں پہ پہنچنا ہے، تو کسی شے کی حرکت کرنا، کس طرف حرکت کرنا؟ ایک خاص منزل، اور وہاں پر پہنچ جانا، رک جانا، یہ اس کی غایت ہے۔ وہ غایت اس یہاں پر بالقوہ موجود ہوتی ہے اور یہاں پر وہ بالفعل ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ بیج ہے، بیج بالقوہ اس میں استعداد پائی جاتی ہے، یہاں یہ بالفعل ہو کر پورا پودا یا درخت بن جاتا ہے، تو یہ بالفعل ہو گیا۔ یہ غایت یہاں بالقوہ ہے، یہاں بالفعل ہو چکی ہے۔ تو یہی غایت کی تعریف ہے، حرکت کرنا، جس کی طرف حرکت کی جائے، یعنی اس منزل کی طرف، جس چیز کی طرف حرکت کی جائے اور وہاں پر پہنچ کر رک جایا جائے، یہ غایت ہے۔ تو یہ غایت کی تعریف تو پتہ لگ رہا ہے کہ مادی موجودات میں بالکل واضح ہے، کیونکہ حرکت جو ہوتی ہے یہ عالم مادہ کی خاصیت ہے۔ ہم نے تعریف کی تھی مادہ حرکت کرتا ہوا پیدا ہوا، حرکت ہوگی تو تغیر اور تبدیلی آئے گی۔ یہ تغیر اور تبدیلی لازمہ ہے، اور اس کی علت حرکت ہے، اور حرکت کس میں پائی جاتی؟ مادے میں، اور یہ مادی موجودات میں یہ غایت کی تعریف ہوتی ہے۔ تو ابو علی سینا کہتا ہے کہ یہ حرکت کی تعریف خاص ہے، خاص سے مراد صرف عالم مادہ میں یہ لازم آئے گی، جبکہ غایت کی ایک کلی تعریف ہونی چاہیے کہ جو تمام عوالم میں، چاہے عالم مثال ہے، عالم مادہ ہے، عالم انوار ہے، عالم عقول، ان سب میں وہ تعریف صادق آنی چاہیے۔ تو اس کی تعریف کیا کرتے ہیں ابو علی سینا؟ وہ کہتے ہیں کہ درست تعریف جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جس کی وجہ سے یا جس کے لیے معلول علت سے صادر ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی یہ علت سے جو معلول صادر ہونا ہے، یہ جو معلول ہے جس کے لیے یا جس کی وجہ سے اس علت سے یہ ظاہر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یا جس کے لیے یہ معلول اس علت سے صادر ہوتا ہے، یہ اس کی غایت ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی فعل، اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں وہ فعل ہی کس کی سے صادر ہو رہے ہیں؟ اس علت سے، علت کی وجہ سے صادر ہو رہے ہیں، تو یہ اس کی غایت ہوگی۔ تو یہاں پر اس جو چھٹا باب ہے یا چھٹا مرحلہ ہے، تو اس مرحلے میں تین بنیادی موضوعات ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کوئی بھی فاعل جو بالقصد یا بالارادہ فعل کو سر انجام دیتا ہے تو اس کا کمال کیسے ہوگا؟ اس کا کمال اس کے فعل کے ذریعے سے ہوگا۔ یعنی کہ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ یہ فاعل کی اقسام بنا رہا ہے مصنف۔ وہ کہتا ہے کہ ہر فاعل جو ہے اپنا کمال یا اپنی غایت کو حاصل کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، آگے بتائیں گے کہ ایک ذات میں ہی اس کے کمال ہے، ایک کسی غیر سے کوئی شے کمال حاصل کرتی ہے۔ تو یہاں پر موضوع ہے
کہ جو فائل اگر بالقصد اور بالارادہ ہوگا، جیسے کہ انسان ہے اپنے ارادے اور اپنے قصد سے افعال کو سر انجام دیتا ہے، تو پھر انسان جو فائل ہے اس کو کمال اس کے فعل کے ذریعے سے حاصل ہوگا۔ ایک دوسرا اس نے کہا کہ موجودات کی پہلے اثبات العقول، اس فصل میں مصنف عالم عقول جو ڈائریکٹ پہلا عالم ہے، اول ما خلق اللہ العقل، عقول کا مرحلہ سب سے پہلے آتا ہے۔ ابتدائی موجودات جو ہیں یا ابتدائی موجودات کیا ہیں، وہ عقول ہیں۔ تو مصنف اس میں دوسری چیز اس باب میں عقول کو ثابت کرے گا کہ عقول وجود رکھتی ہیں، اور تیسری بات جو اس سے ثابت کی ہے اس مرحلے میں وہ ہے ان موجودات جو ظاہر ہو رہی ہیں ان کی ترتیب، یعنی اللہ تعالیٰ سے اس علت سے بے ترتیبہ نہیں ہے۔ جیسے متکلمین کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ سب کی طرف نسبت برابر ہے، ڈائریکٹ عالم مادہ کو بھی ادھر خلق کر رہا ہے، ادھر عالم مثال ہے، ایک دوسرے کے عرض میں برابر میں ہے، جبکہ نہیں، ترتیب ہے۔ جیسا کہ اس عالم میں چیزیں بالترتیب آ رہی ہیں، یہ کلی نظام ہے، ترتیب اور نظم سے اس کو پہچانا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ جس طرح حدیثوں میں آیا کہ مخلوق ایک مخلوق کے وجود سے نہیں، ان کی موجودات کی وجودیت سے بھی اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اس کی شناخت ہوتی ہے۔ تو تیسری یہ موجودات کی ترتیب کو اس مرحلے میں مصنف ثابت کرے گا۔ اب جب یہ بیان کیا تو یہاں پر مصنف کیا کہتا ہے کہ ہم سب سے پہلے مقدم کریں گے اس بات کو کہ کوئی بھی فاعل جو قصد اور ارادہ رکھتا ہے تو اس کا کمال اس کے فعل کے ذریعے سے ہوگا۔ تو یہاں پر کہہ رہا ہے کہ یہ جو بات ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فعل کے ذریعے سے کمال حاصل نہیں کرتا، اور جو بھی چیز اپنے فعل سے کمال حاصل نہیں کرتی تو وہ قصد اور ارادہ نہیں رکھتی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہوگی۔ تو پس جب یہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو فاعل ہے وہ اس کمال جو ہے فعل کے ذریعے سے نہیں ہے، جب اس کا کمال فعل کے ذریعے نہیں ہے تو پھر وہ فاعل بالقصد بھی نہیں، فاعل بالقصد یا ارادہ بھی نہیں ہے۔ جب وہ فاعل قصد ارادہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ فاعل موجب ہوگا۔ متکلمین نے یہ اعتراض کیا تھا نا پچھلے مباحثے میں کہ فاعل موجب سے اللہ تعالیٰ مجبور قرار پاتا ہے کہ جس کو کرنا ہی کرنا، مجبور ہو گیا۔ اس کا جواب تو ہم دے چکے ہیں کہ وہ غیر سے نہیں آتا، اس کی ذات سے ہے، تو وہ جبر نہیں ہے۔ ذات سے کبھی نیک بندہ نیک کام کرتا ہے تو وہ جبرن کرتا ہے، یا متقی بندہ یا معصوم ہستیاں اب ان کی عصمت ذاتی ہے تو کیا وہ مجبور قرار پاتی ہیں؟ یہ ان کو اس کی بات کی سمجھ نہیں آتی۔ تو یہاں پر وہ فاعل موجب ہے، اور یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے جو ہم نے کہا تھا، جو موجودات لا اول لہا، ابتدائی موجودات جو عقل اول ہے اس کا کوئی اول نہیں ہے، جس پر انہوں نے اعتراض کیا تھا اول نہیں ہے تو لامت نائی ہو جائے گا، اس کا جواب ہم دے چکے ہیں۔ تو یہاں پر مصنف نے جو اعتراضات ہیں، جو عذر اور بہانے ہیں متکلمین، ان کا جواب پہلے ہی دے چکا ہے اس بات پر۔ تو اس کے بعد دوسری بات کیا؟ ایک یہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کا۔ اس کے بعد مصنف کہتا ہے اس سے اگلی ہم جو بات کریں گے جو افلاک ہیں، افلاک کی جو حرکت ہے، یہ حرکت کیا ہوتا ہے؟ یہ حرکت کرتا ہے، محبت ہوتی ہے انسان کو، کس چیز سے محبت ہوتی ہے؟ اس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی طرف اس کا شوق ہوتا ہے، یعنی کہ انسان کو جس چیز سے جس کام سے محبت ہوتی ہے اس کا شوق پیدا ہوتا ہے، محبت کی وجہ سے یہ شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو افلاک کی حرکت شوقی ہے، اور یہ شوق کیوں ہے؟ یہ شباہت، تو یہ افلاک کی حرکت کیوں ہے؟ ایک شباہت پیدا کرنا ہے۔ شباہت کس سے پیدا کرنا ہے؟ اپنی علت سے شباہت پیدا کرنا ہے جو اس کو وجود دے رہی ہے۔ تو جو خصوصیات اس کی علت میں پائی جاتی ہیں وہ خود پیدا کرنا چاہتی ہے تاکہ علت سے اس کو شباہت ہو۔ بعض لوگوں نے متکلمین کہتے ہیں کہ افلاک کی حرکت جو ہے اپنے سے جو نیچے موجودات ہیں وہ اس سے متاثر ہو رہی ہیں، جیسے کہ جو ماہر ہوتے ہیں فلکیات کے، وہ بتاتے ہیں کہ اس کا اثر ہے اس عالم میں۔ اس افلاک کی حرکت کا موجودات مادی پر اثر ہونا یہ دلیل نہیں ہے کہ افلاک جو ہیں ان موجودات کو حرکت دے کر یا ان کو کمال پہنچا کر خود کامل ہو رہے ہیں، کیونکہ جو عالی ہوتا ہے وہ کبھی بھی نچلی اور دانی چیز سے کمال حاصل نہیں کرتا۔ یہ کلی قانون یاد رکھ لیں، عالی دانی سے یعنی نچلی چیز سے، گھٹیا چیز سے کمال کامل اور کمال حاصل نہیں کرتا، یہ کلی قانون یاد رکھنے۔ تو یہاں پر یہ ظاہر کرنے کے بعد مصنف نے کہا ہے کہ ہم اس میں فصل میں
جو ہے افعال کو ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ کے افعال، یہ پہلا فعل، اللہ تعالیٰ کے افعال پر بحث کریں گے۔ اس سے پہلے جو پہلی فصل ہے جو اس مرحلے میں جو ہم نے غنی، اللہ تعالیٰ کا غنی ہونا، جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ عالمین سے، تمام عوالم سے غنی، اس میں غنا پایا جاتا ہے۔ یہ غنا کیا ہے؟ تو اس غنی کی تعریف کریں گے، یہ مرتبہ ذات کے مرتبے میں تمام عوالم سے اللہ تعالیٰ غنی اور مبرہ ہے۔ تو یہ غنی کی صفت، غنی کی تعریف کریں گے تو مصنف نے کیا تعریف کی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اتعرف ما الغنیو، کیا تم جانتے ہو کہ غنی کیا ہے؟ غنی الغنی التام، یہاں پہ تام کا لفظ استعمال کیا ہے، مطلق، کیونکہ انسان بھی غنی ہوتے ہیں، لیکن جو مطلق غنی ہوتا ہے، کیونکہ اس عالم میں جو غنی ہوتا ہے وہ اس کے پاس جو مال، مثلا پیسے میں غنی ہے، اس کے پاس مال و دولت اتنا ہے کہ ہر کسی کو دیتا ہے، وہ غنی ہے بالکل مال و دولت سے، تو یہ اس نے غیر ہے، اس کی ذات نہیں ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی بات ہوگی تو اللہ تعالیٰ غنی کسی غیر چیز سے کمال حاصل کر کے وہ غنی قرار نہیں پاتا، اسی لیے کہہ رہے ہیں الغنی التام، جو تام غنی کامل غنا ہے وہ کیا ہو؟ الذی یکون، وہ ہوتا ہے غیر متعلق بشیء، وہ کسی ایسی شے سے متعلق نہیں ہوتا جو خارج ان ہو، جو خارج ہو اس کی ذات سے، فی امور ثلاثۃ، تین امور میں ہے تو ذات، لیکن کوئی بھی شے جو وجود رکھتی ہے، کہ مثلا جو انسان ہے اس میں تین امور پائے جاتے ہیں، ایک اس کی ذاتیات یعنی جنس اور فصل، یہ اس کے ذاتی اجزاء، اس کے بعد اس کے اراض ذاتیہ، یعنی انسان کے اراض، جیسے آگ میں حرارت ہوتی ہے اس کی ذاتی ہے، کہ اس عرض کو ختم کریں گے تو وہ انسان، جیسے انسان میں ہے ذاہق، یہ ذاتی ہے، جس میں ذاہق نہیں ہوگا وہ انسان ہی نہیں ہوگا، ہے عرض حالانکہ۔ پھر اس کے بعد اراض اضافیہ یا غیر ذاتیہ، اس سے اگلے جو اراض ہیں غیر ذاتیہ، تو یہ ایک انسان میں تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات، ایک اللہ تعالیٰ کی شون، صفات ذاتیہ، وہ جیسے ذات صفات میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہیں، پھر اس کی اضافہ ہے، وہ اضافی ہیں، اضافے سے مراد اس کا تعلق غیر سے ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ رازق ہے تو مرزوق کی وجہ سے، خالق ہے مخلوق کو خلق کرے گا تو خالق کا عنوان آئے گا۔ تو یہاں پر غنی کی تعریف میں کیا کہہ رہا ہے کہ غنی وہ ہوتا ہے جو تین چیزوں میں وہ چیزیں خارج، اس کی ذات سے خارج نہ ہوں۔ الذی یکون، یہ غنی ہوتا ہے غیر متعلق بشیء، کسی ایسی شے سے خارج عنہ فی امور ثلاثۃ، تین امور جو اس کی ذات سے خارج ہوں، تین امور میں تو متعلق نہیں ہوتا۔ کون کون سے؟ فی ذاتہ و فی حیات متمکنۃ من ذاتہ، وہ اپنی ذات میں، ایک یہ ذات، انسان سے مثال دے رہے ہیں سمجھانے کے لیے کیونکہ ان چیزوں کو آپ کو پتہ ہے۔ دوسرا اس کی حیات متمکنہ من ذاتہ، وہ حیات، وہ اس کی صفات شون جو متمکن پائیدار ہوتی ہیں، فی ذات، اس کی ذات میں، تو یہ اس کی ذاتی صفات ہوگی۔ اور وفی حیات کمالیت اضافت لذاتہ، اور وہ صفات کمالیہ جو اس کی ذات کے لیے اضافہ، جیسے رازق، خالق ہوتی ہیں۔ یہ ہو گیا یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ تین امور، کون سے تین امور؟ اس کی اپنی ذات میں، فی ذاتہ ہی، اور وہ حیات جو متمکن ہوں، وہ حیات جو متمکن ہو اس کی ذات میں، اور وہ حیات جو اضافہ ہوں اس کی ذات سے، یہ تین چیزوں میں۔ پھر آگے یہاں تک تعریف ہوگی، آگے اس پر اعتراض ہوگا تو اس وقت اس کا جواب دیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ فمن احتاج الی شیء آخر، کہ کوئی بھی شے جو غیر پر کی محتاج ہوتی ہے، کون سے غیر؟ خارج عنہ ہو، جو اس کی ذات سے خارج ہو، مثلا میں ہوں محتاج ہوں میری اس شے کا جو میری ذات سے باہر ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ حتی یتم لہ ذاتہ، یہاں تک کہ اس چیز کے ذریعے سے، یہاں تک کہ وہ جو خارجی چیز ہے اس کی وجہ سے میری ذات کامل ہوتی ہے۔ مثلا کوئی صفت ہے کہ میں عالم نہیں ہوں، علم میرا غیر ہے، علم کے ذریعے سے میں کامل ہوتا ہوں، تو وہ غیر چیز سے میری ذات سے خارج ہے۔ او حال متمکن من ذاتہ، یا کوئی ایسی صفت جو میری ذات میں متمکن ہے، پائیدار ہے، کون سی ہوتی ہے؟ مثلا میری شکل ہے، او حسن او غیر ذالک، اس طرح کے اور چیزیں، حیات ہوگی، میری شکل ہوگی، وزن ہو گیا، اس طرح کی چیزیں۔ او
حال لہا اضافت، اور یا تیسری چیز وہ حال ہے جو اس کے لیے اضافہ ہے، اضافی چیز ہے، ذاتی نہیں ہے، اس کا تعلق غیر سے ہے میری ذات میں لیکن اس کا تعلق غیر سے۔ تو یہ تینوں چیزیں جیسا کہ کا علم نہ عالمیت نہ قدرت نہ قادریت ہیں، جیسے کہ علم ہونا یہ میری ذات سے خارج ہے، مجھے حاصل ہوا ہے۔ تو ایسا بندہ جو ان چیزوں میں غیر کا محتاج ہوگا، فہو فقیر، وہ فقیر ہوگا، محتاج الی کسب، تو وہ محتاج ہوگا کس چیز کا محتاج، کہ وہ ان چیزوں کو غیر کو اپنے لیے حاصل کرے۔ تو تین چیزیں ہو گئیں۔ تو یہاں پر مصنف یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر جو صفات ہوتی ہیں وہ دو طرح میں تقسیم ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات۔ کون سی؟ ایک وہ صفات جو فی نفس ہی، جو اس کے نفس میں پائی جاتی ہیں۔ دوسری کون سی صفات ہیں؟ جو غیر کے وجود کے سبب سے ہوتی ہیں، غیر کے وجود کے سبب سے ہوتی اسی ذات میں، اس ذات کی صفات ہیں تو ایک اس کی ذات میں ہوتی ہیں، لیکن ایک غیر کا وجود ہوتا ہے، رازق کا ہوتا ہے، تو اس پر اس کا عنوان آتا ہے، غیر کو مخلوق کو خلق کرتی ہے تو رازق کا عنوان آتا ہے، غیر کے سبب سے وہ عنوان آتا ہے۔ اب وہ جو فی نفس ہی ہے وہ بھی دو طرح کے تقسیم ہوتی ہیں، کہ ایک وہ ہوتی ہیں جس کی غیر کی طرف نسبت نہیں دے سکتے اور ایک نسبت دے سکتے ہیں، ہوتی اس کی ذات کے لیے ہیں۔ تو ایک ہے جس کی غیر کی طرف نسبت دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے، ایک وہ تو جس کی غیر کی طرف نسبت دے سکتے ہیں۔ یہ ابھی غنی کی تعریف ہے، اس کی مزید وضاحت آگے آئے گی۔ تو یہاں پر ان تینوں چیزوں کی وضاحت مصنف نے کر دی ہے۔ تو وہ جہاں پہ کہتا ہے کہ جو بھی چیز